وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وصل وسلم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعته أجمعين. مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والے آ گئے. رب کی فضل، اللہ رب العزت کی رحمت اور مومنوں پر احسان والے میرے اور آپ کے آقا مدنی تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی محفل سجائی گئی ہے. رب کائنات نے ہم پر یہ فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ ہم سب کو اس پاک اور مبارک محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ساتھیوں، میں پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے بلوچستان میں تھا. وہاں پر میں نے ایک موضوع منتخب کی تھی، تو آج مجھ سے دوبارہ اس کی فرمائش ہوئی ہے کہ آپ دوبارہ اسی موضوع پر بولیں انشاءاللہ. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، توصیف ہو، آپ کی تقدیس ہو، آپ کی تحمید بیان کرنا، یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب خدا خود حامد مصطفیٰ ہے تو میں اور تو کجا. قرآن عظیم شان کو اٹھا کے دیکھیں تو الحمد سے لے کے والناس تک پوری کی پوری قرآن نعت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ رب کائنات نے تو اپنی وحدانیت بھی جب بیان فرمائی تو وحدانیت بھی رب کائنات نے میرے مصطفیٰ کی زبان سے ہی ارشاد فرمایا. حضرت شاہ عبدالرحیم، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی دادا ہے، سورہ اخلاص کی تفسیر میں لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے عظیم معجزہ قرآن ہے، اور فرمایا معجزہ ہوتے ہوئے بھی قرآن بزبان مصطفیٰ ہی قرآن ہے. آپ فرماتے ہیں کہ الحمد سے لے کے والناس تک پوری کا پورا قرآن مدح مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں مجھ سے ایک بندے نے سوال پوچھا کہ قرآن میں ایک ایسا سورہ بھی موجود ہے کہ جس میں حضور کا کوئی تذکرہ نہیں ہو. میں نے کہا وہ سورہ بتائیں، تو اس نے کہا کہ سورہ اخلاص ہے جس میں حضور کا کوئی تذکرہ نہیں، ساری کا سارا توحید و وحدانیت الہی بیان کرتے ہیں. تو فرماتے میں نے اسے کہا کہ آپ سورہ اخلاص پڑھ کے سنائیں، تو اس نے کہا قل. میں نے کہا بس یہاں تک کافی ہے. کہا آگے بھی سنیے. میں نے کہا نہیں، یہاں جب لفظ قل ہی آپ نے کہا تو یہ میرے مصطفیٰ کی نعت شروع ہو گئی ہے. کہا کیسے شروع ہوگی؟ فرمایا رب کیا خود نہیں فرما سکتے کہ انا اللہ واحد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہوں؟ کیا رب یہ خود نہیں فرما سکتے تھے؟ رب فرما سکتے تھے، لیکن رب نے مجھے اور تجھے تعلیم دیا کہ اپنی وحدانیت کو بھی حضور کی زبانی فرمایا میرے محبوب تو فرما دے کہ میرا رب واحد ہے. رب خود بھی فرما سکتے تھے، اللہ کریم خود بھی فرما سکتے تھے کہ انا اللہ لا الہ الا ہو. فرمایا رب نے، رب کائنات نے یہ بھی فرمایا ہوا کہ میں واحد لا شریک ہوں. تو سورہ اخلاص جو خالصتاً توحید ہی ہے، اس خالصتاً توحید کو بھی رب نے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری فرمایا. ایک حدیث قدسی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے فرمایا کہ میرے حبیب کلما ذکرت معی، میرے محبوب جب بھی میرا ذکر ہوتا رہے گا محبوب آپ کا ذکر ساتھ شامل ہوتا رہے گا. تو اگر غور کی جائے تو ہماری نمازوں میں بھی
ہماری عبادات میں بھی، ہمارے طاعات میں بھی۔ اور کچھ لوگوں کا تو نظریہ یہ ہے کہ اگر نماز میں حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آیا نا تو اس تصور سے علیہم باللہ علیہم باللہ گدے اور گائے کا خیال بہتر ہے اور مصطفیٰ کا تصور بدتر ہے، علیہم باللہ۔ تو ان لوگوں کے لیے عرض ہے کہ آپ کی نماز تب صحیح ہوتی ہے جب آپ قاعدے میں تشہد پڑھو گے، اور جب تشہد پڑھنے پہ آ جاؤ گے نا تو آپ کا بھی مسلک ہے اور میرا بھی مسلک ہے اور ساروں کا جو اپنے آپ کو مسلمان اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار سمجھتے ہیں اپنے زعم اور خیال سے، تو ان ساروں کا مسلک یہ ہے کہ تشہد پڑھنا یہ واجبات میں سے ہم تشہد پڑھتے ہیں، واجب ہے۔ تو ان میں ایک لفظ وہ بولتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی۔ اب ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ کیا آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ حضور کے اس شب معراج والے واقعے کا تصور کر کے السلام علیکہ ایہا النبی، رب کی طرف سے جب رب نے فرمایا کہ السلام علیکہ ایہا النبی، کیا وہ تصور کر کے پڑھ رہے ہیں؟ اگر وہ تصور کر کے پڑھ رہے ہیں تو گویا تو اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے اور نبی کو مخاطب کر رہے ہو۔ وہ آپ کو یقیناً کہیں گے نہیں نہیں، ہم وہ تصور، وہ واقعہ نہیں یاد کر رہے ہیں، ہم ایک واقعہ اور یاد کر رہے ہیں، ایک انشاء ہے، ایک ابداع ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں، تمام مشائخ فرماتے ہیں کہ جب ہم السلام علیکہ ایہا النبی پڑھتے ہیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا آواز سنا رہے ہیں اور سلام فرما رہے ہوتے ہیں، بس السلام علیکہ ایہا النبی۔ تو رب کائنات نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا ہے۔ میرا ٹاپک اور میرا جو موضوع تھا وہ محبتی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے وہاں اپنے ساتھیوں سے یہ بات بتائی کہ ہر ایک بندے کی محبت کا اپنا ایک تقاضا ہے اور ہر کسی نے اپنی اپنی خیال اور سوچ کے تحت حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کسی نے میدان کارزار میں جب کفار کے مقابل میں لڑ رہے تھے تو اس طرف سے بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ آپ مسیلمۃ الکذاب کے واقعے کو دیکھیں، جب ان کے خلاف جنگ لڑی جاتی تھی تو اس طرف سے بھی اللہ اکبر کے نعرے لگائے جاتے تھے، یہاں سے بھی اللہ اکبر کے نعرے لگائے جاتے تھے۔ تو کنفیوز ہو رہا تھا کہ اب ہم کیا کہیں اور کوئی ایسا نعرہ ہمارا ہو کہ لوگ یہ سمجھ لے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کے غلام ہیں، جو مصطفیٰ کریم کے غلام ہے۔ تو صحابہ کرام نے وہاں پر ایک نعرہ ایجاد فرمایا، نعرہ یہ تھا یا محمدا و محمدا۔ یا حرف ندا ہے اور حرف ندا دور اور قریب دونوں کے لیے صحابہ کرام نے استعمال فرمائے، لیکن وہ مسیلمۃ الکذاب کے خلاف لڑنے والے صحابہ کرام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا تقاضا اور اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں اور یا کے لفظ سے حضور کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ اور واہ محمدہ کبھی یا واہ محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بھی تشریح مشائخ نے فرمائی ہے کہ ایک ہے ندا استمداد کے لیے اور ایک ہے ندا خوشی والی ندا کہ مصطفیٰ کریم آپ کا مدد ہم تک پہنچ گیا ہے، واہ میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ، کہ آپ کی استمداد ہم تک پہنچ گئی ہے۔ تو ہر بندے کی محبت کی اپنی تقاضا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جب اسے ان کا مالک جو تھا وہ زمین پر لٹا کے اور پتھر آپ کے سینے پر رکھ کے جب وہ احد احد کی آواز لگایا کرتے ہوتے تھے تو احد کے ساتھ ایک اور لفظ بھی ادا کرتے ہوتے، احد کے بعد آواز لگاتے ہوتے تھے احمد، احد احد اور احمد احمد، احد احد اور احمد احمد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور کوئی اعتراض کرنے والی بھی اگر اعتراض کرے کہ بلال کیوں دونوں نام لے رہے تھے، وہ تو رب کو پکارنے کا ٹائم تھا، تو احمد کو پکارنے کا ٹائم کیوں آیا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ رب کائنات نے فرمایا محبوب جب بھی میرا ذکر ہوتا رہے گا آپ کا ذکر ساتھ ہوتا رہے گا۔ تو بلال بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا نام پکارتے رہے۔ اگر آپ سہیل کے واقعے کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو ان کا اپنا ایک عشق ہے، ان کا اپنا ایک جنون ہے جو حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کے ساتھ. اور اگر آپ حیوانات اور نباتات اور جمادات کی عشق کی تقاضے کو دیکھیں، سبحان اللہ. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. میں آپ کو بے جان چیز کے بارے میں بتا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو وضو قضاء حاجت کی ضرورت پڑی تو میدان بالکل صاف تھا اور درخت تھے، لیکن دور دور درخت تھے. حضور کو اپنے لیے حجاب بنانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت تھی لیکن کوئی حجاب نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں میں بہت فاصلے پر کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف ایک درخت کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے، بائیں طرف ایک اور درخت تھوڑے فاصلے پر تھا، حضور اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے، فرمایا وہ درخت بھی چل پڑا، یہ درخت بھی چل پڑا، دونوں کے شاخیں اکٹھی ہوئی، مصطفیٰ کریم کے لیے حجاب بنے اور حضور نے وہاں پر قضاء حاجت فرمائی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا اشارہ کہ حضور اشارہ فرمائے تو اشارے پر آئے، اور اگر اشارے کے بعد آ جائیں تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع اور آپ سے محبت کرنے والے نہ اس زمین والے، تنہا آسمان والے نہیں، کائنات والے نہیں، بلکہ حضور کی انگلی کے اشارے کے محتاج تو سورج اور چاند بھی ہے کہ اگر حضور اشارہ فرمائے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی چچا مبارک ہے، تو آپ مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا جب چھوٹے تھے، بچپن میں تھے تو گہوارے میں تھے، اور میں نے دیکھا کہ حضور چاند سے باتیں کیا کرتے ہوتے تھے، اور جب حضور کی انگلی مبارک دائیں کی طرف جاتی تو چاند وہاں جھک جاتا اور بائیں طرف جاتی تو جھک جاتا. عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر تو ہمارے فاصلے بڑھ گئے اور پھر ہم الگ ہو گئے. جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تو ایک دن مصطفیٰ کریم کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے یہ فرما دیجئے کہ اس وقت جب آپ بچپن میں تھے اور آپ ایک گہوارے میں تھے، آپ ایک جھولے میں تھے، تو اس وقت آپ چاند سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ سبحان اللہ. صحابہ کرام کا عقیدہ بھی سمجھ فرمائے کہ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا بچپنا بھی ہو لیکن حضور کو ایک ایک حرف یاد بھی رہا ہوگا، بچپنے کے حروف بھی یاد ہوں گے، بچپنے کے اعمال بھی یاد ہوں گے. مگر ایک بچہ جب گہوارے میں ہو، مصطفیٰ کریم کو رب نے وہ خبر عطا فرمائی تھی، ارے جس دن اپنی والدہ سے جنتے ہیں، جس دن والدہ کی گود میں آتے ہیں، اسی دن پہلا لفظ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کا فرما رہے ہوتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن آپ کیا فرما رہے تھے؟ حضور فرمائے کہ میری والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے گہوارے میں جب ڈالا تو گہوارے کے ساتھ میرے ایک ہاتھ اور میرے ایک پیر کو باندھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ اور پیر کو تھوڑی سختی کے ساتھ باندھا، مجھے اس ہاتھ اور پیر میں درد محسوس ہو رہا تھا تو چاند مجھے بہلانے کے لیے میرے ساتھ باتیں کرتا رہا. ہوتا ہے کہ کوئی کھلونا ہو نا اور بچے کو دل بہلانے کے لیے ہو تو وہ کھلونا تو ہمارے کمپیوٹر والا کھلونا نہیں، وہ رب نے حضور کے لیے کھلونا بنایا ہوا تھا. یہ چاند اور یہ سورج اور یہ تارے یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی توفیل ہے رب کائنات نے آپ ہی کی وجہ سے. تو میں اس کر رہا تھا کہ حضور سے محبت کرنے والے مختلف چیزیں، بے جان چیزیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں ہم چل پڑے، فرماتے ہیں ما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحجر ولا مدر ولا شجر الا وسلم علیہ. آپ فرماتے ہیں حضور جب بھی سفر میں چلے جاتے اور آپ کسی درخت پر سے گزر جاتے، آپ کسی پتھر پر سے گزر جاتے، کسی مٹی کے ڈھیلے پر سے گزر جاتے، آپ مبارک قسم اٹھاتے واللہ الا وسلم علیہ، مگر وہ اپنی میٹھی زبان سے حضور کو سلام کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو ہر ایک چیز کی محبت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. حضور سے تو حیوانات نے بھی محبت فرمائی ہے، حضور سے تو حیوانات نے بھی محبت فرمائی ہے. ایک روایت میں موجود ہے کہ ایک شخص
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر میرا اونٹ ہے اور وہ اونٹ سرکش ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، نہ میں باغ میں داخل ہو سکتا ہوں اور نہ ان کو میں باہر لا سکتا ہوں، کیونکہ وہ مارنے اور کاٹنے پر تلا ہوا ہے اور انتہائی غصے میں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میرے ساتھ چلو، ہم چلتے ہیں آپ کی اونٹ دیکھنے کے لیے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، آپ مبارکین کا عقیدہ مبارکہ یہ تھا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی صحابہ کرام کے ہاں کوئی بیمار پڑ جاتا، صحابہ کرام کی بکریاں اگر دودھ کم دیتی، صحابہ کرام کی بھیڑ بکریاں اگر بیمار ہو جاتی تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتے، وہ کسی طبیب کے پاس نہیں لے کے جاتے، انہیں معلوم تھا کہ طبیبوں کا طبیب یہاں مدینہ میں تشریف فرما ہے، یہی حضور ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کو اگر پانی چاہیے تھا تو وہ کسی کنویں کی تلاش میں نہیں چلتے ہوتے تھے، صحابہ کرام کو اگر کھانے کی تلاش ہوتی تو وہ کسی باورچی اور ہوٹل کے پاس نہیں جاتے ہوتے تھے، اگر صحابہ کرام کو صحت چاہیے تھے تو وہ کسی ڈاکٹر اور طبیب کے پاس نہیں جاتے، انہیں ایک در ملا ہوا تھا اور وہ در مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھوک لگی ہے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پیاس نے تنگ کیا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، صحت کے مسائل تھے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ اور صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ اونٹ بڑا سرکش ہے، ایسا نہ ہو آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ حضور نے فرمایا دعہو، فرمایا چھوڑ دینے کا، دروازہ کھولو باغ کا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اونٹ دروازے کے بالکل پاس کھڑا ہے۔ حضور نے فرمایا چھوڑو، کھولو دروازہ۔ دروازہ جب کھولا دیکھا اونٹ بڑے غصے میں ہے، اور جیسے مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے نظریں ملائیں نا تو پھر مصطفیٰ کی نظروں میں تو کمال وہ ہے کہ پتھر بھی ہل جاتے ہیں، درخت اور حجر بھی سلام کرتے ہیں۔ تو جب اونٹ نے دیکھا کہ میرے سامنے دو جہانوں کا سردار ہے تو اونٹ نے اپنے سر کو خم دیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا مصطفیٰ کریم کے بارگاہ میں حاضر ہوا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس اونٹ نے مصطفیٰ کریم کو سجدہ کیا، حضور نے اس کی سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر حضور نے اس کے مالک کو کہا کہ اپنے اونٹ کے ساتھ نیک چلن کرتے رہو، اور اونٹ جو تھا صحابہ کرام روایت فرماتے اس کے بعد وہ اونٹ نہ اس نے کچھ کھایا نہ اس نے کچھ پیا، چند دن زندہ رہا اور اس کے بعد وہ اونٹ مر گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں نے بھی محبت کی ہے، آپ سے بکریوں نے بھی محبت کی ہے، آپ سے حیوانات نے بھی محبت کی ہے، آپ سے نباتات نے بھی محبت کی ہے، لیکن میں جس محبت کو میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ محبت مصطفیٰ اگر سیکھنی ہے تو کس سے سیکھو؟ خدا سے سیکھو۔ رب اپنی محبوب سے کیا محبت کرتا ہے؟ ہم اس ٹاپک پہ آ جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کسی کے حسن کی وجہ سے بندہ ان سے محبت کرتے ہیں، کسی کے مال کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں، کسی کے دوسری کسی اچھائی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ آئے رب کائنات کی محبت کی ایک جھلک دیکھتے ہیں جو محبوب کے ساتھ فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی محبت کی جھلک رب کائنات نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ رب کائنات فرماتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے یہ بہتر جانا کہ لوگ میری معرفت حاصل کرے، تو رب کائنات نے فرمایا فخلقت الخلق۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ مخلوق سے مراد میرے اور آپ کا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے فرمایا میں نے محبوب کی نور کو پیدا فرمایا اور محبوب کے نور سے میں نے سارے کائنات کو پیدا فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے دنیا میں سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا سب سے پہلے رب کائنات نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ فرمایا انا من نور اللہ والخلق من نوری، میں اللہ کی نور سے ہوں اور سارے کائنات میرے نور سے ہیں۔ یہ سارے کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رب کائنات نے اپنے حبیب سے محبت کی۔ ایک جھلک اور ایک انداز دیکھتے ہیں کہ رب کائنات نے محبوب سے کیسے محبت فرمائی۔ سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام رب کائنات کی بارگاہ میں معتبر ترین شخصیت ہے اور آپ ابو البشر ہے، انسانوں کی اب ہے، پہلا بندہ ہے
جس کے بارے میں رب کائنات نے ملائکہ اعظام کو بھی حکم فرمایا کہ اس کو سجدہ کر لیا، یعنی اتنی معظم اور مقدم ہے رب کائنات کی بارگاہ میں۔ لیکن رب کائنات جب بھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پکارتے ہیں تو فرماتے ہیں یا آدم، اے آدم علیہ نبینا علیہ السلام۔ رب کائنات کی بارگاہ میں عزت اور عظمت والے انبیاء اور رسول ہیں، لیکن کسی بھی نبی اور کسی رسول کے بارے میں آپ پڑھیں، قرآن اٹھا کے دیکھیں تو ہر نبی کو رب کائنات نے ان کی اسم سے یاد فرمایا۔ یا نوح اہبط منا بسلام، نوح علیہ نبی علیہ السلام کو خطاب فرمایا، یا ابراہیم کا خطاب فرمایا رب کائنات نے، یا موسیٰ کا خطاب فرمایا، یا عیسیٰ کا خطاب فرمایا، یا زکریہ کا خطاب فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ان کے نام سے خطاب فرمایا۔ جب میری اور آپ کے آقا کے خطاب کی باری آئے تو رب کائنات نے آپ کی اسم سے نہیں پکارا، بلکہ رب کائنات نے آپ کی وصف اور آپ کی اداؤں سے پکارا۔ رب کو محبوب کا جو بھی ادا پسند آیا اسی نام سے رب نے محبوب کو پکارا۔ ایک دو ادائیں جو رب کو پسند آئی میرے محبوب کی، وہ ایک دو ادائیں میں عرض کر لوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، اور غار حرا میں حضور پر وحی نازل ہوتا ہے، اور وحی پہلے وحی اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، یہ سورہ اقرا نازل ہو جاتے ہیں۔ اور جب سورہ نازل ہو جاتے ہیں تو سیدنا جبریل علیہ نبینا علیہ السلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں، اور مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ ایک توجہ کی کیفیت تھی جو حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ السلام نے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ کو فرمائے تھے۔ اس سے جبریل کی بہتری حضور پر نہیں ثابت ہوتی۔ اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعہ کو دیکھیں گے تو حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے بہت ساری ایسی چیزیں کرامتاً دکھائی ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اسے نہیں دکھائی، لیکن فضیلت اس سے ثابت نہیں ہوتی کہ اس سے ثابت ہو۔ تو جبریل علیہ نبینا علیہ السلام نے میرے اور آپ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سینہ سے لگایا اور توجہ فرمائے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک پر ایک کیفیت صادر ہوئی، اور آپ مبارک کے کاند مبارک جو تھے وہ لرز رہے تھے۔ ترتعد بعادہ، آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں گے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب بدء وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وحی نازل ہوئی تو کیسے نازل ہوئی، ان میں سارا واقعہ حدیث کی روح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل فرمائے۔ تو جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی جسم اطہر میں آپ کے کاند مبارک لرز رہے تھے تو آپ تشریف لائے سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں۔ تو جب وہاں آپ تشریف فرما ہوئے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضور مبارک آپ مبارک کی جسم اطہر پر ایک کیفیت طاری ہے اور آپ کے کاند مبارک لرز رہے ہیں، تو آپ نے تسلی اور تشفی دی کہ تو صادق الوعد الامین ہے، پورے کا پورا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک بات فرمایا خدیجہ زملونی زملونی، مجھے کوئی کمبل اڑا دے، کوئی کمبل اڑا دے۔ میرے رب کو مصطفیٰ کریم کا یہ کمبل اوڑھنا بھی پسند آیا، یہ ادا بھی پسند آئے۔ رب نے نہیں فرمایا کہ یا محمد، فرمایا یا ایھا المزمل، اے میرے کمبل اوڑھنے والے محبوب۔ محبوب کی ادا جب پسند آ جاتی ہے نا، ہر ادا پسند آ جاتی ہے۔ میں ایک مثال سے سمجھائی دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جنت میں جب حوریں ہوں گی نا تو وہ بہت خوبصورت ہوں گی، اور ان حوروں میں سے کوئی اس طرح کی حور بھی ہوں گی جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، تو انہیں کہتے ہیں حور عین۔ عین کے معنی آنکھیں، تو وہ پوری کا پوری آنکھیں تو نہیں ہے، لیکن رب کائنات نے اس کی ایک وصف بیان فرمائے کہ ان کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہوں گی، اتنی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی کہ گویا ہم اس سے کہوں گے کہ آنکھوں والی آنکھوں والی۔ تو یہ محبت کا ایک انداز ہے۔ میرے رب کو مصطفیٰ کریم کی ہر ادا پسند آئی، ایک کمبل اوڑھنا بھی رب کو پسند فرمایا، تو رب نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محض یہ ادا نہیں بلکہ حضور کے ہر ادا، آپ کو معلوم تو ہے نا، کسی کو کسی سے محبت ہو جائے
الفت ہو جائے، تو محبت اور الفت کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے ان کا شہر بھی اچھا لگے گا، مجھے ان کا مکان بھی اچھا لگے گا۔ مکان سے وابستہ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ الباری آپ فرماتے ہیں محبت کی تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی سے محبت کرے نا، تو آپ نے شیخ اور مرشد کی محبت کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اب شیخ اور مرشد سے محبت کی تقاضے یہ ہے کہ آپ کو شیخ سے وابستہ ہر چیز پسند آ جائے، آپ کو شیخ کا لباس پسند ہو، آپ کو اپنے مرشد کا جسم اطہر پسند ہو، آپ کو مرشد کا گھر پسند ہو، آپ کو مرشد کی مسجد پسند ہو، آپ کو مرشد کے دوست پسند ہو، آپ کو مرشد کا شہر پسند ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب آپ دور سے آتے ہو تو اپنے مرشد کی آبادی جب آپ کو نظر آتی ہے ہو تو یوں تصور کر لیا کرو جیسے میں نے اپنے مرشد کو دیکھا ہوگا، ان کی آبادی سے بھی اتنا محبت رکھو۔ اور رب کائنات نے ہمیں یہ چیز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا، رب کائنات نے حضور سے جڑی ہوئی وابستہ ہر چیز سے محبت فرمائے، بلکہ رب کائنات نے اس زمین کے ساتھ بھی محبت فرمائی جس زمین پر میرے اور آپ کے آقا قدم فرما رہے ہوتے تھے۔ رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب مجھے قسم ہے اس شہر کی، عام شہر کی نہیں، مجھے اس شہر کی قسم ہے کہ وانت حل بہذا البلد، محبوب آپ جس شہر میں ہوتے ہو مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ آپ مفسرین کو اٹھا کے دیکھیں تو مفسرین نے ایک عجیب نقطہ نکالا ہوا ہے، فرماتے ہیں رب کائنات نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد کا اشارہ ہے کہ شاید رب کائنات کعبۃ اللہ اور مکہ معظمہ کی قسم اٹھا رہا ہے۔ فرماتے ہیں نہیں، حدیث میں سے ثابت ہے اور دوسرے آیا کی مندرجات سے یہ بندہ اخذ کر لیتا ہے کہ رب نے فرمایا کہ محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ کون سی شہر کی؟ محبوب اگر آپ مکے میں ہو تو مجھے مکے کی قسم، اور اگر آپ مدینہ میں ہو تو مجھے مدینہ کی قسم۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب مجھے ہر اس شہر کا قسم کہ جس شہر میں میرے محبوب آپ رہتے ہو۔ بلکہ رب کائنات کو تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کفار کو بھی عذاب دے، حضور کے دشمنوں کو، رب کے دشمنوں کو بھی عذاب دے۔ وجہ کیا بتایا رب کائنات نے؟ فرمایا کہ رب کائنات اس بات کو گوارا نہیں فرماتا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب رب اس چیز کو بھی گوارا نہیں فرماتا کہ آپ کفار کے درمیان ہو اور رب کفار کو عذاب دے۔ رب کفار کو نہیں اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے کہ میرا محبوب ان کے درمیان ہے تو میں کیسے کفار کو عذاب دوں۔ رب کائنات نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک، اور ہم کہتے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، میں اپنے محبوب کے ہر چیز سے محبت کرتا ہوں۔ اگر ہر چیز سے محبت سیکھنی ہے تو رب سے سیکھو کہ رب مصطفیٰ کریم کی کن کن چیزوں سے محبت فرماتے ہیں۔ رب کائنات تو حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی ایسی چیزوں سے بھی محبت کرتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتی۔ رب کائنات نے سورہ نازل فرمایا، رب کائنات نے کس چیز کی قسم اٹھائے؟ محبوب مجھے قسم ہو آپ کی صحابہ کرام کی گھوڑوں کے پیروں سے اٹھنے والی دھوئیں اور دھول کی بھی قسم اٹھایا ہے رب کائنات۔ رب کائنات نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جب مصروفی جہاد ہوتے ہیں تو گھوڑوں کی پیروں سے اٹھنے والی گرد کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں گرد تو گرد ہے تو پھر اس کی قسم کیوں رب کائنات نے اٹھائی ہے؟ فرماتے ہیں گرد کو نسبت ہے گھوڑی کے پیروں سے، اور گھوڑوں کی پیروں کی نسبت ہے سوار سے، اور سوار کی نسبت ہے میرے اور آپ کی آقا سے۔ تو رب نے آقا سے وابستہ ہر چیز کی قسم اٹھائی ہے، ہر چیز سے محبت فرمائی۔ اعلیٰ حضرت نے بھی محبت کے اپنے تقاضے پیش کیے تھے، تو اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ مجھے تو آپ کے در کے کتے سے بھی محبت ہے۔ لیلا نے، ارے ہم مجنون سے گئے گزرے ہیں، مجنون سے گئے گزرے ہیں آپ کہ مجنون تو لیلا کی گلی کے کتے کی آنکھوں کو چھوم رہا ہوتا ہے،
اس لیے نہیں، اسے پتہ ہے مجنون کو کہ میں کیوں چوم رہا ہوں، یہ تو ایک نجس ہے، یہ تو ایک گندا ہے، یہ کتا ہے، یہ کسی چیز میں نہیں ہے، یہ حیوانات میں سے، اور حیوانات میں سے بدبخت ہے، بدتر ہے، لیکن پھر بھی ان کی آنکھوں کو چوم رہا ہے۔ تو مجنون نے کیا خوب کہا، مجنون نے کہا میں اس کتے کو جانتا ہوں کہ یہ کتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں کو اسی لیے چوم رہا ہوں کہ اس آنکھوں نے میری لیلا کو دیکھا ہوا ہے، اس آنکھوں نے میری لیلا کو دیکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے مجنون اور لیلا کے جو واقعات ہیں نا، یہ مشائخ نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کی ہے۔ حضرت امام عبد الوہاب شارانی نے اپنی کتاب انوار قدسیہ میں ذکر فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ لیلا اور مجنون جو تھے نا، آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک لڑکا اور لڑکی کے آپس میں محبت تھی۔ فرماتے ہیں یہ دونوں اللہ کی ولی تھے، یہ دونوں اللہ کی ولی تھے، اور دونوں کی آپس میں محبت رب کائنات ہمیں یہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ ان کی محبت بالکل صاف تھی، ان کی محبت میں کوئی دنیاوی لالچ یا کوئی نفسانی خواہشات کچھ نہیں تھی ان کی۔ تو واقعات جب نقل کرتے ہیں لیلا اور مجنون کی محبت کی، تو وہ اسی لیے نہیں کہ ہم چسکے لیں ان سے کہ یار ایک لڑکے نے لڑکی سے محبت کی اور ان کا نہیں، وہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے۔ بادشاہی وقت جو تھے نا، اس نے مجنون کو بلایا، کہا یہ آ جائے مجنون، یہ بیچارہ تڑپتا رہتا ہے، یہ سلگتا رہتا ہے، اس نے تو اپنی ساری زندگی کو برباد کر لی، پوچھ لیتے ہیں کیا ہے۔ تو مجنون سے پوچھا، مجنون نے کہا تو نے بادشاہ میری لیلا، تو اپنی سلطنت چھوڑ جائے گا۔ بادشاہ نے کہا بتائیں تو صحیح، دکھائیں تو صحیح، یہ لیلا ہے کیا، کیا بلا ہے کہ جو مجنون اتنا عاشق ہے اس پہ۔ تو لیلا کو لائی گئی، دیکھا بادشاہ نے تو لیلا جو تھی نا وہ قد سے چھوٹی تھی، دبلی پتلی تھی، کالی کلوٹی تھی، کوئی حسین نہیں تھی لیلا۔ تو بادشاہ نے دیکھا تو مجنون تیرا بیڑا غرق ہو، تو اس کالی کلوٹی چھوٹی سی دبلی پتلی پر اتنا عشق، اتنی محبت، یہ تو کچھ نہیں ہے، میرے بادشاہی میں تو اس سے ہزاروں زیادہ حسین عاشق ہو اس پر، کوئی اور تجھے نہیں ملی۔ تو کہا بادشاہ سلامت، عرض کر لو تو اپنی نظروں سے لیلا کو دیکھ رہے ہو، تو کبھی میری نظر سے لیلا کو دیکھ لو تو پھر تیری پوری کائنات میں کوئی اتنا حسین نہیں ہوگا جتنی لیلا ہے۔ تو میں کہتا ہوں مصطفیٰ کریم سے اگر محبت کرنی ہے تو رب کی محبت کو دیکھو جو مصطفیٰ سے کر رہے ہیں، ویسے کرتے رہو، حضور سے محبت وہ کرو، آنکھیں وہ لگاؤ جو صحابہ کرام نے لگائی تھی، آنکھیں وہ لگاؤ جو ہمارے اور آپ کے سردار سیدنا بلال حبشی نے لگائے تھے، آنکھیں وہ لگاؤ جو صہیب اور دوسرے صحابہ کرام نے لگائے تھے، آنکھیں وہ لگاؤ جو سیدنا صدیق اکبر کی نگاہیں تھی۔ تو حضور سے کتنی محبت، فرمایا کہ میری 3 خواہشیں ہیں، ایک یہ کہ میری یہ بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجیت میں رہے، دوسری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس بہت سارا مال ہو اور حضور میں آپ پر نچھاور کرتا رہوں، اور تیسری خواہش میری یہ ہے کہ حضور آپ کا چہرے والضحیٰ میرے سامنے ہو اور صدیق کی آنکھیں اسے تکتے رہیں بس، یہ میری تقاضا ہے، یہ میری خواہشیں ہیں کہ رب کائنات میری ان خواہشوں کو پورا فرما دے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی یہ محبت جو ہے یہ جزء ایمان ہے، جب تک حضور سے ایسی محبت نہ کی جائے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون حب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس مرتبے تک جب نہیں پہنچتا تھے تو پھر لا یؤمنو کا لفظ یہ نہیں ہے کہ کوئی عام لفظ ہو، یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے ساتھ محبت کا انداز رب کائنات نے اپنے کلام مجید میں جگہ جگہ فرمایا، اور ایک لفظ جو رب کائنات اپنے قرآن عظیم شان میں اکثر آیت شریف میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ أَنْتُمْ وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ کا لفظ جب رب کائنات استعمال فرماتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس لفظ وَإِذْ میں کیا راز پوشیدہ ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اذ جو ہے نا، اس سے مراد آپ کسی سے بھی معنی پوچھیں تو وہ کہیں گے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کر وہ وقت جب رب نے فرمایا ملائکہ کو، وَإِذْ أَنْتُمْ، یاد کر وہ وقت جب آپ تھے، وَإِذْ قُلْتُمْ، یاد کر وہ وقت
جب آپ یہ کہتے ہوتے تھے تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کے یا قبل آدم علیہ نبی علیہ السلام کی تخلیق سے لے کے حضور کے زمانے تک جتنی بھی آیات شریف رب کائنات نے کسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا تو اس میں لفظی وَإِذْ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے یہ کیا، اور وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے وَإِذْ، فلان نبی نے وَإِذْ، فرعون نے وَإِذْ، اور حامان نے وَإِذْ، جو سب وَإِذْ کا لفظ آیا ہوا ہے تو مشائخ فرماتے ہیں اس میں ایک راز پوشیدہ ہے۔ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات ایک بات یاد دلا رہا ہوتا ہے، اور یاد دلاتا اس بندے کو کیا جاتا ہے کہ جب وہ بندہ اس موقع واردات پر موجود ہو۔ اگر موجود نہ ہو تو اسے یاد نہیں دلایا جاتا بلکہ انہیں واقعہ سنایا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ عدالت میں جائیں گے اور کوئی کیس لڑیں گے تو وہاں پر پوچھا جائے گا کہ کوئی گواہ ہے، اور ایک بندے کو لایا جائے گا گواہ کے طور پر۔ اب اس بندے سے جب پوچھا جائے گا گواہ سے تو وہ گواہ کہے گا کہ جی، جج ان سے پوچھے گا کہ آپ موقع واردات پر موجود تھے؟ اگر وہ کہے کہ ہاں میں موجود تھا تو پھر مانا جائے گا، اور اگر اس بندے نے کہا نہیں میں موقع واردات پر موجود نہیں تھا لیکن واقعہ ایسے ہوا تھا، تو جج ان کی گواہی کو ریجیکٹ کر لیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو رب کائنات نے ہر موقع اور ہر محل پر آپ کی روحانیت کو موجود رکھا تھا۔ رب کائنات اسے وہ واقعات بھی یاد دلا رہے ہیں جو ابھی بنی آدم پیدا بھی نہیں ہوا تھا، پیدائش سے قبل والے واقعات بھی رب کائنات میرے محبوب کو یاد دلا رہے۔ محبوب یاد کر وہ وقت جب آدم نے یہ کہا تھا، یاد رکھ وہ وقت، یاد کر وہ وقت جب فلان نبی نے یہ کہا ہوا، تو وہ میرے اور آپ کی نبی کی عظمت اس بات سے بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ آدم علیہ نبی علیہ السلام ابھی خاک و گل میں تھا، ابھی تک دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، تب بھی میرے اور آپ کے آقا اس وقت بھی موجود تھے۔ تو اگر ایسے آقا ہو تو ان سے محبت کی تقاضی بھی بہت زیادہ ہے کہ ہم ان سے محبت کر لیں، کیونکہ محبت مصطفیٰ ایمان کی ایک جز ہے۔ اگر یہ محبت مصطفیٰ نہ ہو، اور الحمدللہ آج ہم بزم میں دیکھ رہے ہیں، سارے ہمارے مسلمان ملکوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب اجتماعات میلاد ہوتے ہیں تو یہ اجتماعات میلاد جو ہوتے ہیں یہ بذات خود حضور سے محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہم اپنی مال کو بھی، ہم اپنی جانوں کو بھی، ہم اپنی بال بچوں کو بھی گھر میں چھوڑ جاتے ہیں، محفل میں آ جاتے ہیں۔ ہم اپنی مال کو بھی صرف کر کے حضور کی میلاد کے محفل میں آتے ہیں۔ ہم اپنے پیسے، مال، دولت کو، اپنے وقت بھی صرف کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ سارے تقاضے ہیں ہمارے حضور سے محبت کے اظہار کے۔ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آج کی یہ بزم بھی بسلسلے جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے اور آپ کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گنبد خضراء سے ہماری اس محفل کا مشاہدہ فرما رہے ہوں کہ میرے کچھ امتی بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی کے عبداللہ بورڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد بھی تو چھوٹی سی ہے اور لوگ بھی بڑے فقیر آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو فقراء اور یہ جو مجلس سجائی گئی ہے، شاہ عبد الرحیم کا ایک واقعہ میں نے آپ کو پہلے سنایا، اب دوسرا واقعہ بھی آپ سماعت فرمائے۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ دادا ہیں۔ آپ نے ایک واقعہ نقل کیا ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر سال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارے کی محفل میلاد کی محفل منعقد کیا کرتا تھا، بڑے دھوم دھام سے، بڑے لوگوں کو مدعو کیا کرتا ہوتا تھا۔ کہا گردشی زمانہ سے کوئی ایک سال ایسا وقت آیا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا کہ میں محفل میلاد سجاؤں، تو آپ فرماتے ہیں میں نے بازار سے بنے ہوئے چنے منگوائے، کچھ محدود رقم تھی میرے ساتھ۔ فرماتے ہیں میں، میرے گھر والے، میرے دو بہو، دو بیٹے، میرے گھر والی، ایک میری بیٹی اور ایک میں، ہم گھر میں بیٹھے ہیں اور محفل میلاد، ایک ہم میں سے نعت پڑھی، ایک نے تلاوت کی، ایک میں نے خطاب کیا اور کچھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اتنے فقر کا زمانہ آیا تھا کہ وہ بنے ہوئے چنے میں نے کسی اور کو نہیں دی، ہم نے اپنے آپس میں تقسیم کر لیے، ہمیں بھوک بھی لگی ہوئی تھی، آپس میں تقسیم کر کے کھائے۔
آپ فرماتے ہیں میرے دل میں بڑا دکھ تھا، غم تھا، میں نے کہا اس سال میں حضور کا میلاد نہیں منا سکا تو میرے لیے مسئلہ تھا کیونکہ مالی حالت میری ٹھیک نہیں تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں میں اسی غم اور دکھ میں تھا کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا۔ آپ فرماتے ہیں میں سویا، آنکھیں تو بند ہوئی لیکن قسمت جاگ اٹھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ جو بھنے ہوئے چنے تھے ہمارے، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ حضور کے سامنے اسی تھال میں پڑے ہوئے اور حضور اپنی انگلی مبارک جو ہے اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور حضور مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری محفل چھوٹی سی کیوں نہ ہو اور مختصر ہی کیوں نہ ہو، لیکن حضور کی نام کی محفل سجائے بیٹھے ہوں گے، اپنی جولیاں پلائے بیٹھے ہوں گے، تو وہ ذات اقدس ہے جن کی بارگاہ میں لا کا لفظ نہیں ہے، نہیں کا لفظ نہیں ہے، وہ عطا کر دینے والی ذات ہے۔ تو جہاں سے بھی آپ پکاریں گے وہ سماعت فرماتے رہیں گے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے وہ کمال عطا فرمایا ہوا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے رب کائنات نے دونوں جہانوں کی، اور ایک روایت میں ہے کہ زمین اور آسمان کی خزانوں کی کنجی عطا فرمائی ہے۔ جب حضور کو خزانوں کی کنجی عطا فرمائی ہے تو ہم نے مانگنا بھی حضور سے ہے۔ تو کھاتے ہیں تیرے در کا اور پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی اور دانا ہے تیرا دانا۔ تو حضور کی طفیل سے ہم کھاتے ہیں، حضور کی طفیل سے ہم جیتے ہیں، حضور کی طفیل سے ہم چلتے پھرتے ہیں۔ اگر حضور کی نسبت نہ ہوتی تو آج ہمیں کوئی نہ پوچھتا ہوتا۔ اللہ ہماری ان محفلوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور رب کائنات ہمیں بار بار ایسے محافل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو آپ کے سامنے مشائخ اور علماء ہے تو ان کا دیدار بھی بذات خود، حضور نے فرمایا کہ جو کسی عالم سے ملتے ہیں، کسی نیک بندے سے ملتے ہیں، ان کا دیدار کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا ہوگا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے سعادت ہے کہ اللہ کے اس طرح کے برگزیدہ بندوں کے سامنے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ رب کائنات ان محفلوں کو جاری و ساری رکھے۔ اور میرے پیارے دوست حضرت پیری طریقت رہبر شریعت پیر سجاد سیفی صاحب نے محفل سجائی ہے، اللہ کریم اس محفل کی توفیق، اس محفل کی برکت سے ان کو بھی صحت کلی عطا فرمائے، اور ان کے والد صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کلی عطا فرمائے، اللہ کریم درجات عالیہ عطا فرمائے، اور رب کائنات اس آستانے کو، اس گلشن کو آباد و شاد رکھے۔